دائرہ دین پناہ کے غیور مسلمانوں، ذمہ داری سے مجھے بات بتلاؤ، جس 70 75 80 سال کے بوڑھے کو زمین پہ گرا ہوا 5 روپے کا سکہ نظر آ جائے اور اسے سامنے والے گلی کے اندر خدا کا گھر کا دروازہ نظر نہ آئے، مجھے یہ بتاؤ اس کا یہ ایمان اسے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ جس بوڑھے نے گھر کے اندر اپنے بیٹوں کو کہہ رکھا ہے اکیلے نہ جایا کرو، مجھے بھی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے تم دکان پہ لے جایا کرو، چلو میں سودا تو لوں گا نہیں، دوں گا نہیں، دکان پہ بیٹھ کے رکھوالی کرتا رہوں گا۔ جس بزرگ کو اس عمر کے اندر دکانداری سمجھ آئے، کامیابی قبر کے اندر آخرت کے اندر کامیابہ ہونا سمجھ نہ آئے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ 70 75 سال کا بوڑھا 25 سال کا جوان قبر کے اندر کفن تو لے کے جائے گا لیکن سینے میں ایمان کی دولت نہیں لے کے جائے گا۔ کتنے جنازے گھروں سے اٹھ رہے ہیں، آج بھی کتنوں کا دارہ دین پناہ میں اعلان ہوا ہوگا، کسی کا عصر کے بعد جنازہ ہوگا، کسی کا ظہر کے بعد جنازہ ہوگا، کفن تو سارے لے کے گئے، گلاب کے پھول تو سارے لے کے گئے، کلمے والی چادر تو سارے اوڑھ کے گئے، لیکن معذرت کے ساتھ اکثر دنیا سے گئے، کلمے والی چادر لے کے گئے لیکن زبان پر کلمہ طیبہ لے کر نہیں گئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جتنا اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ اس کی روح لینے کے لیے آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام سمیت ایک بھی فرشتہ اس کی روح کو آسمان پر لے جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ نیک آدمی کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے، آسمان کی طرف لے جانے میں فرشتے جھگڑتے ہیں، کہتا ہے تیری مہربانی تھوڑی دیر کے لیے مجھے پکڑا دے، یہ پاک روح میرے ہاتھوں کے اندر آ گئی، مجھے بھی اللہ وہ چیز دکھائے گا جو آج تک اللہ نے مجھے نہیں دکھائی ہے، کیونکہ نیک روح کا ٹھکانہ ہی تو اللہ نے علیین کے اندر بنایا، جنت کے بالا خانوں کے اندر بنایا ہے۔ دنیا کے اندر بھی مقام اونچا ہو جائے، اللہ جل شانہ کے ہاں بھی مقام اونچا ہو جائے، تو میرے لیے میرے عزیزو اس کے لیے دنیا کی زندگی پر کچھ، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر لگانا پڑے گا۔ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بچوں سے علیحدہ ہو کر، اپنے یاروں سے علیحدہ ہو کر، اپنے دوستوں سے علیحدہ ہو کر کبھی بیٹھ کے سوچنا تو صحیح کہ ہم نے اللہ کو کیا دیا اور اللہ سے کیا لیا ہے۔ صبح ہونے کی دیر تھی، پانی بے باں استعمال کیا، روٹی پانی بے باں ملا، چائے بار بار پی، اولاد کی نعمت ملی، بچوں کی نعمت ملی، بیوی کی نعمت ملی، پروردگار عالم نے جو چیزیں تھی ساری قدموں میں تیری ضرورت کے لا کے ڈال دی، پورے دن میں سے پروردگار عالم صرف تیرے سے آدھے گھنٹے کا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے بندے جو 24 گھنٹے میں نے تجھے دیے ان میں سے 23.5 گھنٹے تو لے لے، آدھا گھنٹہ مجھے دے دے، آدھا گھنٹہ آ کر میرے گھر میں آ کے مجھے چہرہ دکھا جایا کر، جیسے ماں روزانہ رات کو اٹھ کر بچوں کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے واہ میرا بچہ، واہ میرا بچہ، میرا بندہ جب گھر میں آ کر تو چہرہ دکھاتا ہے تو تیرے چہرے کو میں فرشتوں میں دیکھ کے کہتا ہوں واہ میرا بندہ، واہ میرا بندہ۔ پتہ نہیں تجھے کسی نے میرے سے دور کر کے رکھ دیا، آج بھی کوئی کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوگا، کل بھی کسی نے پڑھے ہوں گے، ایک ایک آدمی نے، زندوں نے، مردوں کے سینکڑوں جنازے پڑھے، ہر جنازے کے آگے جا کے دیکھ لو، کلمے والی چادر ہٹا کے دیکھ لو میرے عزیزو، کفن میں تمہیں گلاب کے پھول تو نظر آئیں گے، خیسہ جیب کسی کے بھی نظر نہیں آئے گی۔ پھر ہر آدمی جنازے کا کلدہ دینے والا کہہ رہا ہے خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ چلا گیا۔ ایک بات تیری سچی لیکن ایک بات تیری غلط ہے، خالی ہاتھ آیا ضرور تھا لیکن خالی ہاتھ گیا کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے علیمت نفس ما قدمت و اخرت، قیامت کے دن ہر مرنے والے کو اور اٹھنے والے کو پتہ چل جائے گا اپنے ہاتھوں کا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا اور اپنے ہاتھوں میں کیا لے کے آیا ہے۔
ہاں جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا اس وقت تو خالی ہاتھ تھا، نہ کوئی گناہ تھا نہ کوئی نیکی تھی. جیسے دنیا کی زندگی میں قدم رکھا بڑا ہوتا گیا، گناہ ہوتے گئے اور نیکیاں ہوتی گئی. ہاں اگر نیکیوں پر تو نے اللہ سے استغفار نہ کی اور گناہ پر نادم نہ ہوا تو لگتا ہے کوئی بعید نہیں موت کے وقت تو اکیلا رہ جائے، تیری نیکیاں بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں. او خدا کے بندے، کبھی بھی تجھے چھوٹی سی نیکی کا کبھی موقع ملے چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کر. ہاں کوئی کہے مجھے پانی پلا دے کر تو پیا دے میں تو انشاءاللہ مسجد بناؤں گا، یہ نہ ہو تیرے مسجد بنانے میں ریاکاری آ جائے اور اس کے پانی پلانے میں اللہ کا ڈر آ جائے. قیامت کا دن ہو تو حساب دینے والی جگہ پہ کھڑا ہو اور پانی پلانے والا جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں جا رہا ہو. کبھی بھی کسی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دینا. نیکی کا موقع ملے اسے کر گزرنا، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا تم تو نیکی کر کے بھول جاؤ گے لیکن تمہیں نیکی نہیں بھولے گی. اس وقت تک نیکی تمہارے میرے ساتھ چمٹی رہے گی جب تک تجھے مجھے جنت کے دروازے پہ چھوڑنا ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لینا، کیونکہ میرے عزیزو ہم تو چھوٹا سا گناہ کر کے بھول جائیں گے لیکن گناہ ہمیں نہیں بھولے گا، ایسا چمٹے گا جب تک ہمیں قیامت کے دن جہنم کے دروازے سے اندر پھکوا کرنا آ جائے. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رئیس زادہ ہے، وقت کا حاکم ہے، بادشاہت ہے، وقت کی ولایت پاس ہے. اپنے مریدین سے وزراء سے کہنے لگے میں نے بہلول سے ملاقات کرنی ہے. دانا بہت بڑے بزرگ گزرے، کیا کرو گے بہلول سے ملاقات کر کے؟ کہ کچھ میں پند و نصیحت کی باتیں سنوں گا، عقل کی باتیں سنوں گا. وزراء نے تلاش کر دی، ایک آیا اور آ کے کہنے لگا وہ جنگل کے اندر اینٹ کا سرانہ بنا کے لیٹا ہوا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے وزراء کے ساتھ خلفاء کے ساتھ چلے گئے. حضرت بہلول سے ملاقات ہوئی، سلام جواب. کون کہاں سے آئے ہو؟ کہ میرا نام مالک بن دینار ہے. بہلول ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے وہی مالک بن دینار جو منبر پر بیٹھتا اور کہتا میرے سے بڑا خطیب کوئی نہیں. یہ آج جو آپ ہمیں حضرت جی کہہ رہے ہو، خطیب دل بزیر، خوش اعلان، واعظ خوش بیان، یہ تو قیامت کے دن 11 نمبر کا جب چھتر سامنے آئے گا اس وقت پتہ لگے گا کہ دنیا تیرے بارے میں یہ گمان رکھا کرتی تھی. بتا تو صحیح تو بھی آخرت کی زندگی کیسے، کہ آخرت کی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کیسے گزار کے آیا ہے. کیا ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو ہی نصیحت ہوتی تھی کہ ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو تو تڑاک کی باتیں کر کے چلا جایا کرتا تھا؟ اللہ اکبر. جب لوگوں کو رو رو کے نصیحت کی باتیں کیا کرتا تھا فرشتے تیرے کرتوتوں کو دیکھ کے ہنسا کرتے تھے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا جہنم کی آگ کو زیادہ تیز کرنے کے لیے اس امت کے وہ عالم جو تقریریں کر کر کے سبحان اللہ کہلوایا کرتے تھے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں، میرے عزیزوں کے خوشامد کے طور پر میری تقریر بلے بلے ہو گئی، میری تقریر بڑی چنگی لگ گئی، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی سبحان اللہ کہہ رہا تھا. فرمایا ایسے عالم کو دنیا کے اندر مرغی مل گئی، دیسی بکرے مل گئے، یخنی مل گئی، من چاہے دسترخوان مل گئے، من چاہے رہائش مل گئی، جو جا کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا کمرہ سیٹ کرو، فلانا کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، میں نے نہیں کھانی، جلسہ کرانے والا عذاب میں پھنس جایا کرتا تھا. فرمایا قیامت کے دنوں سے پکڑا جائے گا، فرشتہ دونوں جبڑوں کو پکڑ کر جو جہنم میں ڈالے گا اس کے ڈالنے کی وجہ سے بجھتی ہوئی آگ کے اندر دوبارہ بھڑکاہٹ پیدا ہو جائے گی. اور آپ لوگوں کو بھی ذمہ داری ہے، جیسے پیر محمد شاہ صاحب دامت و فیوزوں کا نام لیا، مسکین پور شریف والے اللہ کا ولی ہے، حضرت خاکوانی صاحب اللہ کا ولی ہے، شاہ جمالی صاحب اللہ کا ولی ہے. جب ایسے ایسے اللہ والوں کو بلایا کرو تو میرے عزیزوں ان کے ہر چیز کا خیال کیا کرو. ہم جیسے نکمے تو تمہارے بھائی ہیں، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں کھایا کھا لیا. خدا کے واسطے جب ہمارے دل کے اندر بھی میل آنے لگے، ہم بڑے بڑے قرآن کے سپارے پڑھ کر اور حدیث کی
کی حدیث کی سطریں پڑھ کے آپ کو اللہ سے ڈراتے ہیں. جب ہمارے اندر بھی میں آنے لگے تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کسی کے لیے کہو یا نہ کہو میری تو منہ پر کہہ دیا کرو کہ اتق اللہ. عبدالحنان جو ڈر کی باتیں ممبر پر بیٹھ کے سناتا ہے، ممبر سے اترنے کے بعد وہ اللہ کا ڈر تیرے سے کیوں دور ہو گیا ہے؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی. نعرہ تکبیر. 34واں سال ہے زندگی میں خطابت کا. بڑے بڑے چہرے دیکھے، عمرہ کے ہاں بھی جانا ہوا، غربا کے ہاں بھی جانا ہوا. اس گھر میں بھی گئے جس گھر میں چھت کوئی نہیں تھی، اور اس مکان میں بھی گئے، مکان والے کو نہیں پتا تھا میرے گھر میں کتنے کمرے ہیں. ان لوگوں سے بھی مصافحہ کیا جنہوں نے ادھار لے کے مولوی صاحب کی فیس ادا کی. ان لوگوں سے بھی مصافحہ کیا جنہوں نے ریال کا تھبا یوں کر کے جیب کے اندر ڈال دیا کہ مولوی صاحب عمرے پہ جا رہے ہو، یہ ریال لے لو. خدا پاک کی قسم اس 34 سالہ تجربے کے اندر یہ وہ چیز مشاہدے میں آئی. ممبر کے اوپر بیٹھنے والا سامنے والوں کو موت کی تیاری کروا کے چلا گیا اور خود بغیر موت کی تیاری کر کے دنیا سے چلا گیا. چونتیس سالہ تجربے کے اندر بات یہ شامل ہو گئی کہ عبدالحنان دنیا کو تیاری بڑی کروا دی، اب اپنی بھی تیاری کر لے. اللہ اکبر. یہ ممبر ہے، چہرے بدلتے رہتے ہیں، لوگ بدلتے رہتے ہیں، جلسے قیامت کی صبح تک ہوں گے. اس وقت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے. جب لوگ کہیں گے عبدالحنان دنیا میں تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، پتہ نہیں کوئی رحمت اللہ کہے گا، کوئی نام سن کے ہنسنے لگ جائے گا. میرے عزیزو آپ سے درخواست کرتا ہوں، لگتا ہے چل چل کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ سے بستر کی بہت تو مانگی نہیں، اس بات پر سمجھوتا کیا ہی نہیں. اللہ سے عرض کر لی اللہ موت دینا اپنے راستے کی دینا، ایسی دینا کہ چہرہ نہ بگڑے، لوگ باتیں کرنا نہیں چھوڑتے. ایسی دینا یا اللہ جسم کی ہڈی تک نہ ٹوٹے، لیکن اللہ شہادت کا رتبہ بھی دینا. بے شک اپنے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے کروا دینا. الہ العالمین موت دینا راستے کی اور قبر دینا مدینہ شریف کی. خدا پاک کی قسم گزارش کر کے جا رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی جلسے کے اندر اعلان کر کے بتلا دے عبدالحنان ہے نہیں تھا تو میرے عزیزوں درخواست کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر قبر میں میری بھیج دینا. تمہارے ہونٹ ہلیں گے، اللہ کی مخلوق کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا، قبر کے اندر انشاءاللہ میرا کام بن جائے گا. یقین جانو جہازوں میں اللہ نے سفر کرایا. واہ قرآن تیرے پہ قربان. ماں کی وہ بات، ماں کی وہ بات جب موڈ میں آ کر سب کو بیٹھ کے ہنس ہنس کے بتایا کرتی تھی اور یوں کر کے آنسوؤں کو صاف کیا کرتی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد 9 بچوں کو پالنا کتنا مشکل تھا. آدھا کلو دودھ دودھی گھر دے کے جایا کرتا تھا، کلو پانی ڈال کے گزارا کیا کرتا. کاش وہ ماں زندہ ہوتی آ کے دیکھ لیتی اس کی اولاد کے لیے. لوگ کہتے ہیں بولی صاحب خالہ سے کاڑا ہوا ہے، اپنے گھر کے جانوروں کا دودھ ہے. واہ قرآن تیری عظمت کے قربان جائے. ماں کی وہ بات یاد آتی ہے جب چھوٹی سی عمر میں تمہارا جوتا ٹوٹتا تھا، ٹھنڈی چون لینی ہوتی تھی، اپنے آپ سے سوئی دھاگا لے کے جوتی سی دیا کرتی تھی. خدا پاک کی قسم وہ دن یاد آیا پچھلے سال مدینے پاک میں حرم پاک سے باہر نکلا، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا. نیپال کا ایک حاجی آیا اور میری تصویر میرے سامنے، اس کی مجھے بولنی نہیں آتی، مجھے اس کی نہیں، وہ یوں کر کے تصویر میرے سامنے کرنے لگ گیا. تو ہے؟ میں نے کہا. یقین جانو ویل چیئر کے پیچھے میرے جوتے پڑے ہوئے تھے. اس نے 2 جوتے ہاتھ میں لیے اور ایک ادھر گال پہ رگڑنا شروع کر دیا، دوسرا ادھر گال پہ رگڑنا شروع کر دیا. میرے اس وقت مجھے استاد کی بات یاد آئی جب میرا غالباً 27واں سپارہ تھا، یعنی الٹی طرف سے شروع کیا، 4تھا سپارہ تھا. استاد کے جوتے اوپر سے عصر کی نماز کے بعد لا کے میں وضو والی جگہ پہ رکھتا تھا. ایک دن جوتے تو لے کے آیا، اللہ اکبر، جوتوں کو صاف کرنا بھول گیا. میرے استاد نے جوتوں پر مٹی کو دیکھ کے کہا بل جوتیاں صاف نہیں کیتیاں. میں نے یوں کر کے پلے کوئی کپڑا بنایا
اور یوں تھوک لگایا، یوں تھوک لگایا، جوتے کو صاف کیا. میرا استاد کندھے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گیا اور رو کے یوں کر کے گلا پترا اللہ میں دو کھا رہے ہیں جد وزیر تیرے جتیاں اٹھا بڑھ گئے. پترا میرے اللہ وقت دکھا رہے ہیں تو نے استاد کے جوتے سیدھے کیے، کل حکومت کے وزراء تیرے جوتے سیدھے گئے گئے. خدا پاک کے قدر صبح سندھ کے اندر گیا، ایک وزیر کہنے لگا مولوی صاحب آپ ہدیہ لو نہ ہو لیکن آپ کے جوتے پکڑنے کی مجھے سعادت دے دو. میرے کو خدا کی قسم یہ عزت میری نہیں ہو رہی ہے، عزت اللہ کے قرآن کی ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن. کاش اس ماں کو اللہ خبر جا کے دے دے. اللہ اکبر. جس ماں کے پاس خاندے وال آنے کے لیے، ہمارے ماموں کے پاس اپنے بیٹے آنے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، آج اس ماں کو کوئی جا کے بتا دے تیرے بچوں کے لیے پتہ نہیں اللہ کہاں سے ہر سال عمرے کا التظام کر دیتا ہے. اس سال بھی الحمدللہ بلاوا آ گیا، 2 ملکوں کا آ گیا. آپ لوگ دعا کرنا اللہ خیر و سلامتی کے ساتھ لے کے جائے. خدا کی واسطے آؤ تو صحیح اس قرآن والے مدرسے میں ایک ہی بچے کا داخلہ کرا دو، نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، خاندان بیٹھ کے کھائیں گے. اللہ حکمرانوں کو، وزیروں کو وزارت کی کرسی پہ وہ عزت نہیں دیتا جو اللہ قرآن والوں کو چٹائی پہ بیٹھ کے عزت عطا فرما دیتا. پرائمری کا امتحان سر کے اوپر ہے، 5ویں جماعت کا، 8ویں جماعت کا، 10ویں جماعت کے امتحان آ رہے ہیں. بس کرو میرے بھائیوں، اگر میں کہوں گا انگریزی نہ پڑھاؤ، نٹ کے اوپر بات چل رہی ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچے گی. انگریزی پڑھاؤ جتنی اس کی ضرورت ہے، فارسی پڑھاؤ جتنی اس کی ضرورت ہے، قرآن اتنا پڑھاؤ جتنی قرآن کی ضرورت ہے. انگریزی مر گئے، انگریزی ختم ہو جائے گی. اللہ کی قسم قرآن کی اتنی بڑی یاری ہے، قرآن کی ساتھ یاری لگا لو. قرآن کی یاری والے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو. یہ ایسا با وفا یار ہے، نہ قبر میں جدا ہوگا نہ میدان محشر میں جدا ہوگا. بلکہ میرے نبی نے فرمایا میدان محشر میں جب قرآن والا جائے گا، آگے آگے قرآن جائے گا اور پیچھے پیچھے قرآن والا جائے گا. اللہ پوچھے گا اس کے ساتھ کیوں آیا؟ قرآن کہے گا اللہ دنیا میں اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، میدان محشر میں میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. یا اللہ یہ رات کی اندھیریوں میں مجھے یاد کیا کرتا تھا، دل کے اجالے میں اس کو یاد کر رہا ہوں. اللہ فرمائے گا تو بتا کیسا فیصلہ کرو. اللہ فرمائے گا یا اللہ دنیا کے اندر ممبر پر اس نے بیٹھ کے کہا تھا دنیا کی یاری موڑ کی، قرآن کی یاری توڑ کی. اللہ فرمائے گا بتا یا اللہ مجھے توڑ نبھانے دے. اللہ فرمائے گا جا یاری توڑ نبھا دے. یہ ایسا پکا یار ہے جب قرآن والے کو جنت کی چوکھٹ پار نہیں کرا دے گا، قرآن والے کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا. پرائمری جماعت ہے، 5 جماعتیں کرا لی، اپنے بچوں کو لگاؤ مدرسے کے اندر. وفاق المدارس کے سرپرست مولانا سلیم اللہ خان صاحب سب کو رحمت اللہ علیہ فرمایا جب میں عالم بنا مدرسے سے اپنے گھر میں آیا، میرے ابا جان نے، میرے دادے نے مجھے جفیاں ڈال ڈال کے دبایا اور کہا میرا پترا عالم بن گیا، میرا پتر عالم بن گیا، میرا پوترا عالم بن گیا. میرے دادے نے جھوم کے کہا اس سال رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، میرا پوترا قرآن پاک سنائے گا. مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے دادے جی سے کہا دادا جی غلط فہمی میں نہ رہنا، تیرا بیٹا عالم بنا، تیرا بیٹا حافظ نہیں بنا. بخاری ترمذی مسلم تو سنا سکتا ہے، قرآن زبانی نہیں سنا سکتا. میرا دادا مولا فرمانے لگا فرمایا کرتے تھے میرے دادے نے میری جفی ہٹائی، کمرے میں جا کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا دادا ابو ہوا کیا؟ کہ اس عالم کا کیا فائدہ کہ جو عالم اپنے دادے کو قرآن رمضان میں سنا کے دادے کا کلیجہ ٹھنڈا نہ کرے. مولانا سلیم اللہ کہتے ہیں دادے کی بات میرے دل پہ لگی، میں نے بھی جھولی پھیلا دی. میں نے کہا یا اللہ یا آج قرآن کی دولت دے دے، یا اللہ یا سلیم اللہ خان کو موت دے دے. اللہ اکبر. یہ دعا گھومتی گھومتی عرش مولا پر پہنچ گئی. رمضان المبارک کا مہینہ آیا. میں نے کہا دادا تیاری کر قرآن میں سناؤں گا. دادا کہنے لگا پترا تو حافظ کوئی نہیں. فرمایا جس دل چاند نظر آنا تھا سارا دل بیٹھ کے میں نے پہلا پارا یاد کیا، تراویح میں میں نے زبانی پہلا پارا سنا دیا. اگلے دن سحری کے بعد میں نے افطاری تک میں دوسرا پارا یاد کیا، تراویح میں دوسرا پارا سنا دیا. تیسرے دن سحری کے بعد تہجد میں بھی اور افطاری تک میں نے تیسرا چوتھا پارا یاد کیا. روزانہ سپارہ یاد کرتا، رات کو تراویح میں سنا دیتا. اللہ سلیم اللہ خان کہتے ہوئے رونے لگ گئے. فرمایا او لوگو
ادھر رمضان مکمل ہوا، ادھر سلیم اللہ کا تراویح میں قرآن مکمل ہو گیا تھا۔ لگاؤ اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر، اور میرے عزیزوں قرآن کی محبت کی شمع اپنے گھر کے اندر جلا لو۔ اور عزیزوں اللہ کے قرآن کا، اور میرے بھائیوں جیسے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، ویسے اللہ کے قرآن کا حق ہے۔ اللہ کے قرآن کا حق کیا ہے؟ اللہ نے جن لوگوں کو حافظ بنایا، حفظ قرآن کے اللہ پاک نے جنہیں دولت عطا فرمائی، فرض ہے ان کے اوپر، واجب کر لو روزانہ 3 پاروں کا اہتمام کرو، 5 دن میں 7 دن میں قرآن پاک کا 3 دن کے اندر ختم کرو۔ کہ ولی صاحب کاروباری لوگ ہیں، بڑھے تھی گئے، ولی صاحب جوان ہو گئے، بچے نبال بچڑ دار ہو گئے، 10 سورتوں کی گنجائش ہے، پورا قرآن کیسے پڑھے؟ عورتیں کہنے لگی ہم بوڑھیاں برتن دھوئیں، بچوں کو سنبھالیں، بہویں بچوں کو گود میں ڈال کے چلی جاتی ہے، بتاؤ قرآن پڑھے یا پوتے دوتروں کو سنبھالیں؟ بابا کہتا ہے مینو کھنگ آندی، میرے نظر نہیں آتا، قرآن پڑھو۔ اور میرے بابو اگر یقین نہیں آتا، کوئی جمعہ پیر محل تبلیغی مرکز اللہ والا چوک جامع عثمانیہ پیر محل کے اندر پڑھ لینا۔ الحمدللہ ہر جمعے کو یہ فقیر وہاں بولتا ہے، اللہ بلاتے ہیں، جہاں ممبر ہے، جہاں محراب ہے، اس کے پیچھے مولانا صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ کی گھر کی دیوار ہے۔ یہ ہمارے علاقے کا ادارے کا بانی مولانا محمد صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ 1958 سے قائم مدرسہ ہے، خود تو فوت ہو گیا، بیوہ بیوی چھوڑ کے چلا گیا، 85 سال کی اس عورت کی عمر ہے، چلا نہیں جاتا، لیکن فجر کی نماز کے بعد قرآن کا پہلا پارہ کھولتی ہے اور عصر کی نماز تک پورے قرآن کے 30 سپارے مکمل کر لیتی ہے۔ 35 سے 40 سال کی عمر ہے، مفتی محمد شیراز ہے، العصر کا مدیر ہے، شاید کوئی جانتا ہو۔ میں نے کہا حضرت جی ہر وقت ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، اسباق بھی، فقہ کے بھی، حدیث کے بھی پڑھاتے ہیں، آگے پیچھے بھی سفروں پہ جاتے ہیں، ختم نبوت کی بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، خود اپنے باغات ہیں، مدرسے کی مصروفیات ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب یہ ہونٹ ہلتے رہتے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ مولوی صاحب 35 پارے پڑھنے کی روزانہ کی اللہ نے میری ترتیب بنا رکھی ہے، روزانہ ایک قرآن 5 سپارے پڑھتا ہوں، تب جا کے بستر پہ جا کے سوتا ہوں۔ جو اس انداز میں قرآن سے یاری لگائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ موت کے وقت قرآن انہیں کیسے چھوڑے گا؟ معذرت کے ساتھ ہم نے تو یاری ان لوگوں کے ساتھ لگائی، اللہ غنی، جس کو جا کے کہہ دو یار میرا آخری وقت ہے، کہتا ہوں آیا میں بیزی ہاں۔ جو موت کے وقت نمبر بیزی کر کے چلا گیا، وہ قبرستان پر قبر پر آنے، تیرے قبر میں جانے کے بعد تیری قبر پر بیٹھ کے تجھے قرآن کیسے سنائے گا؟ بس آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں میرے عزیزوں، دنیا کے لیے بڑا سوچ لیا، یہاں بیٹھ کر دارا دل بنا کے غیور مسلمان نے حکومت کو تو بڑے مشورے دے دیے، اسلام آباد کی اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو بڑے مشورے دے دیے، اپنے آپ کو مشورہ دو کہ میرا نفس کیسے میرا تابعدار ہو جائے، جب مجھے موت آئے کلمے والی دولت مجھے کون سے بازار سے ملے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ۔ علماء اکرام ایک بات کہہ کے جاؤ ناراض نہ ہونا، خدا را عوام الناس کو سمجھاؤ کہ اللہ کے بندو دین اتنا آسان نہیں، اتنا سستا نہیں کہ 15 منٹ میں سمجھ میں آ سکے۔ 7 دن 23 گھنٹے 45 منٹ تم دنیا کو دیتے ہو، 15 منٹ 8 دن کے بعد جمعے کی نماز میں اللہ کو دیتے ہو۔ ہماری مسجد کا ٹائم ٹیبل بڑا اچھا ہے، کئی جگہ تقریر کرنے کے لیے جاتا ہوں، کان میں کہتے ہیں ولی صاحب وقت کی پابندی کرنا، یہ نمازی وقت کے بڑے پابند ہیں۔ میں نے کہا اچھا تہجد پابندی سے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کبھی فوت ہوئی؟ میں نے کہا سنت کے خلاف کبھی کام ہوا؟ نہیں جی نہیں مولوی صاحب، دین کی باتیں اور مسئلے ہیں، ہمارے نمازی کاروباری طبقہ ہے، پورے وہ گھڑی کا خیال کرتے ہیں، اور الحمدللہ مولوی عبدالجبار صاحب جہاں چلے جاؤ کروڑوں روپے لگا ہوا مسجد پر، لیکن گھڑی کا سیل کر دیتا۔ کسی مسجد کے اندر جا کے دیکھ لو، اللہ کوئی ایک مسجد ہوگی جس گھڑی کے اندر ٹائم ٹھیک ہوگا، ورنہ لاکھوں روپیہ ماربل پر، لاکھوں روپے ایسی پہ لگا ہوتا ہے، مسجد کی گھڑی کا سیل انتظامی نہیں ڈال سکتی۔ ابھی جا کے مشاہدہ کر لینا، 4 گھڑی ہیں، اس میں 4:45، اس میں 4:45، اس میں 4:46۔ میرے خیال سے اللہ جل شانہ بتلا رہا ہے 4:45، 4:45، 4:45، 4:46،
اللہ اکبر. اللہ بتلا رہا ہے کہ موت کا وقت متعین کوئی نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. 4 سال کے بعد نہیں، 5 سال کے بعد نہیں. کسی کو 5:45 بجے آ گئی، کسی کو 4:45 آ گئی، کسی کو 1:45 بجے آ گئی. اب پتہ نہیں تیرا نمبر کس وقت لگنے والا ہے، اس کے خزانوں میں متعین ہے. تو نے آج تک موت کا وقت ابھی تک متعین ہی نہیں کیا. ہر کام کل پہ چھوڑ رہا ہے، ہر کام کل پہ چھوڑ رہا ہے. حتیٰ کہ میرے عزیزو، کاروبار سیکھنے کے لیے 7.5 دن نہیں، 8.25 دن، اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے صرف 15 منٹ. کل خالی میں جا کے دیکھ لو، مسجد کے اندر جا کے تقریروں میں دیکھ لو، جمعے کی نماز میں دیکھ لو. اللہ اکبر، نمازی تو دور کی بات، مسجد کا مؤذن ایمان نہیں پڑتا. وہ یوں انگوٹھا پکڑ کے ہلا دیتا ہے، کڑی ویکھو جی. کوئی زیادہ ہوگا دروازے پہ کھڑا تھا، جی ٹائم ہو گیا جی، اسی اور بھی کام کرنے نے. اللہ کہتا ہے ظالم آیا کیوں تھا؟ تو کہہ رہا ٹائم ہو گیا جی، ہرسی اور بھی کم کرنے نے. کیا پتا اتنی دیر سے آ کے بیٹھا، اللہ نے تجھے ایک مرتبہ بھی نظر رحمت سے دیکھا ہی نہ ہو. 15 منٹ صرف، 7 دن 23 گھنٹے 45 منٹ کے بعد 15 دن 15 منٹ. اور عزیزان بل، اگر قرآن کریم اتنا سستا اور آسان ہوتا تو پروردگار عالم اپنے نبی کے سینے پہ 23 سال میں نہ اتارتا. فرمایا 15 منٹ میں دین سیکھنے والوں، 15 منٹ میں قرآن سیکھنے والوں، 23 سال میں تو میرا کلام میں نے نازل کیا، اور نازل بھی اس ہستی کے سینے پہ کیا. ساری کائنات اور کائنات میں آنے جانے والے ایک طرف، محمد عربی کے چہرے کی رانائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. ایک مرتبہ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، جبرائیل علیہ السلام سے تیز پڑھنا شروع کر دیا. فوراً رب نے میٹھی میٹھی ڈانٹ پلا دی. اس ڈانٹ کو بھی آج تک قرآن کی آیتوں میں اللہ نے محفوظ کر کے رکھا. لا تحرک به لسانک لتعجل به. او میرا محمد، اگر آپ ہی قرآن کو جلدی پڑھنے لگ جائیں گے تو 1400 سال بعد میں آنے والوں کی بات ہی چھوڑ دو. اگر آپ ہی قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے لگ جائیں گے تو میں دیکھ رہا ہوں 1400 سال بعد آنے والے پڑھنا تو دور کی بات ہے، الماری میں پڑا پڑا قرآن فریاد کرتا رہے گا. پڑھنا تو دور کی بات، الماری کھول کے اس پر سے گرد و غبار بھی اتارنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. اسی لیے میرے عزیزو، آج فکر دعوت دے کے جا رہا ہوں. بس کرو، دنیا کا کھیل تماشا بہت کر لیا. اب تھوڑی دیر بیٹھ کے رات کو یہ سوچ لیا کرو کہ میں نے مرنا کیسے ہے، شادی کیسے کرنی ہے، بیٹی کی شادی کیسے کرنی ہے، رشتہ کہاں تلاش کرنا ہے، کاروبار کہاں کرنا ہے. کبھی گھر میں سارے بچوں کو لے کے بیٹھ جا اور بیوی سے پوچھ تو نے کیسے مرنا ہے، میں نے کیسے مرنا ہے. یقین جانو اور میرے عزیزو، دائرہ دیل پناہ کے اندر جتنے گئے، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے کئیوں کے جنازے نہیں پڑھائے یا نہیں پڑھے، کیا پتا کسی کے جنازے میں بھی شامل ہوا یا نہیں ہوا. لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں، دائرہ دیل پناہ تو کیا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے گھروں سے کتنے جنازے گئے، جانے والوں کو کفن تو ضرور ملا، کلمہ صرف نصیبوں والوں کو ملا. 70 سال کے اندر جس ایمان کو پکایا، یہ ایمان آپ کو صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا. یہ ایمان قبر کے اندر جہنم کے آگ اور عذاب کو کیسے برداشت کروائے گا. الٹی گنگا بہ رہی ہے، ہر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں. مجھے چھوڑ کے دیکھ لو، میں اندر کا سارا پاپ بک دوں گا. دائیں بائیں میں سے کسی کو چھوڑ کے دیکھ لو، چھیڑ کے دیکھ لو، ماں بہن ایک کر دے گا. حتیٰ کہیں اندر کا بغض، اندر کا کالا پن، اندر کا میرے عزیزو گند منہ سے باہر نکلا. اس نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا، اس نے ٹرالیوں کے پیچھے لکھوا دیا. اللہ اکبر، پاس کر یا برداشت کر. تو ہوتا کون ہے یہ لکھنے والا، تو ہوتا کون ہے. اگر یہی فوٹو کھینچ کے اللہ کریم نے قیامت کے دل تیرے سامنے کر دیا، میری امت کے لیے اتنا سخت پن لے کے آیا، میری امت تو تیری سختی برداشت کر گئی، میرے بندے تو تیرے سختی برداشت کر گئے. جو آج میں سختی والے سکنجے میں کسوں گا، کائنات کے اندر تجھے کوئی چھڑانے والا نہیں آئے گا.
سوچو تو صحیح، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی لکھنے کی بات ہے؟ پاس کر یا برداشت کر، قیامت کا دن ہوگا، فرشتے بھی کہیں گے پاس کر یا جہنم کی آگ برداشت کر۔ ایک ایک جملہ قیامت کے دن، اللہ اکبر، جو دنیا کے اندر تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کوشش کرنا میرے عزیزو، اپنے بڑے کی طرف یوں کر کے نہ دیکھنا، ماں باپ کی تو بات ہی چھوڑ دو، اپنے سے بڑے کو یوں سر اٹھا کے نہ دیکھنا، ورنہ قبر میں جانے کے بعد جسم سلامت رہتا ہے، اللہ کی قسم سب سے پہلے آنکھ کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے۔ پہلا حملہ کیڑے کا آنکھ کے اوپر ہوتا ہے۔ کبھی اپنے چھوٹوں پر ظلم نہ کریو اور اپنے بڑوں کو یوں کر کے نہ دیکھیو، اور خصوصاً ماں باپ کی طرف۔ اللہ جناب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج سے فارغ ہوئے، اللہ کے دربار میں حرم پاک میں بیٹھے ہیں، کہنے تسبیح چل رہی ہے، یا اللہ لاکھوں حاجی آئے سارے پاس ہو گئے، فرمایا پتہ نہیں کس چیز نے مجھے اٹھا کے بٹھا دیا، گھر چلا گیا، بستر پہ جا کے لیٹا، مجھے نیند آ گئی، اللہ جل شانہ کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اور میں نے اللہ جل شانہ کے دربار میں پوچھ لیا، یا اللہ، اللہ نے فوراً جواب دیا، میرا بندہ وہاں جو بیٹھ کے پوچھ رہا تھا سارے پاس ہو گئے، ہاں ایک نہیں پاس ہوا، باقی سارے پاس ہو گئے۔ کون ہے؟ محمد بن ہارون ہے، بلخی ہے، بلخ کا رہنے والا ہے، خراساں کا رہنے والا ہے، یا اللہ وہ کہاں ہے؟ اس سال 24 مرتبہ آیا، جب بھی بیت اللہ میں داخل ہو کے کہتے ہیں لبیک لبیک، فرمایا مجھے پیار نہیں آتا، میری جہنم کا عذاب ٹھاٹے مارنے لگ جاتا ہے۔ مالک بن دینار کہنے لگے احرام باندھ کر بھی کجی بیت اللہ کا طواف کرتے ہو تجھے غصہ آتا ہے؟ کہا آتا ہے۔ اے اللہ اس نے ایسا کیا کام کر دیا؟ فرمایا اس سے ہی جا کے پوچھ لینا۔ صبح اٹھے، اللہ غنی، نماز سے فارغ ہوئے، جہاں خراسان بلخ کے رہنے والوں کے حاجیوں کے خیمے لگے تھے وہاں پہنچ گئے اور جا کر پوچھا یہ قرآن پڑھنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کہ وہی محمد بن ہارون گنہگار کی۔ اس کے پاس چلے گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ کہاں سے؟ مالک بن دینار، تیرا نام محمد ہارون بلخی ہے، کہاں؟ میں تیرے پاس کچھ پوچھنے آیا۔ ہارون بلخی نے قرآن پاک بند کیا اور مالک بن دینار کی طرف روک کے کہنے لگا یہی پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ تو حرم میں جا کے لبیک کہتا ہے، لا لبیک کی آواز تجھے کیوں آتی ہے؟ کہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ ہر کوئی میرے چہرے پر لال تال کر کے چلا جاتا ہے، بتا تو کتنی دفعہ لعنت کرے گا؟ کہ کون سے ایسا گناہ ہے کہ یہاں آ کر بھی تجھے خالی ہاتھ بھیج دیا جاتا ہے؟ کہ میں وہ ظالم آدمی جس نے غصے میں آ کے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور ماں تندور میں جا کے گر گئی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، نشے کا مجھے شوق، حد درجہ نشہ، بڈڑی ماں اور بہن مجھے باز کرتے میں منع نہ ہوتا۔ عصر کی نماز ہو چکی، گھر میں افطاری پک رہی تھی، بوڑھی ماں کے ہاتھ میں پیڑا تھا، روٹی پکا کر بنا کر تندور میں لگا رہی تھی۔ میں گیا، ہٹو بچوں کی آواز لگاتا، میری ماں نے مجھے دیکھ کے کہا ظالم پھر آ گیا۔ کہ مجھے غصہ آیا، میں ماں کے قریب ہوا، ماں کہنے لگی مرے ہٹ، تیرے منہ کے گندی شراب کی بدبو میرے روزے کی خوشبو کو متاثر کر رہی ہے۔ کہ مجھے اور غصہ آیا، میں نے چنگیڑ کو ہاتھ ڈالا، میں نے کہا تیرا روزہ بھی تجھے روٹی کھانے نہیں دیتا، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ ماں نے مجھے دھکا دیا اور چنگیڑ میرے سے چھینا۔ کہ مجھے اتنا غصہ آیا، پتلی سی جال پر میں نے اپنی پوری طاقت کا ہاتھ اٹھایا، ماں گیند کی طرح اچھل کے تندور میں جا کے گر گئی۔ چیخو پکار کی آواز شروع ہوئی، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے تندور میں جل رہی ہے، آدھی جلی آدھی بچی۔ میرے بھائیوں نے، محلے والوں نے، بہن نے پکڑ کے نکال لیا، میرے بچوں نے دھکیل دھکول کے مجھے اندر کر دیا۔ نشے میں تھا، گر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔
اگلا دن گزر گیا، صبح ہوئی، نشے کا عالم، نشے کا نشہ، شراب کا نشہ میرے پر سے اترا. میں شراب کے نشے کو اتار کر تھوڑا سا آگے بڑھا. میں نے جا کے دروازے کو ہاتھ لگایا، ماں سے جا کے معافی مانگوں گا. کہ دیکھا دروازہ باہر سے بند. میں نے دروازہ بجایا، گھر والی نے دروازہ کھولا، کپڑے بچوں کے اور اپنے تیار کر کے بیگ میں کھڑی تھی. میں نے کہا کہاں چلی گئی؟ کہ میرے سے بات نہ کر، جواب دیتے ہوئے ڈرتی ہوں کہ خدا کا عذاب نہ آ جائے. محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا اللہ کا عذاب آ جائے کیوں؟ کہ وہ جو ابھی جس کا جنازہ پڑھ کے دنیا آئی ہے، جاتے ہوئے تجھے بد دعا دے کے گئی ہے. کہ کس کا جنازہ؟ کہ اندر جا کے دیکھ لے، چرپائی خالی. کہ ماں کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر. کہ جب تُنے تندور میں پھینکا، رات کا وقت تھا، اللہ اکبر، باہر نکلی، آدھی موئی آدھی سوئی ہوئی، روتے روتے کہہ گئی وصیت کر کے جا رہی ہوں، جس ہاتھ سے میرے منہ پر تماچا مارا، خبردار اس ہاتھ کو میرے جنازے والی چرپائی پر لگانے کی اجازت نہ دینا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سن کے رو پڑے. کہ مولوی جی نہ جنازہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، نہ ماں کا چہرہ دیکھنے کی توفیق ہوئی، اس شراب نے بیڑا غرق کر دیا. مالک بن دینار یہ ہاتھ دیکھ لے. جب پتہ لگا ماں قبرستان چلی گئی، کلہاڑا اس ہاتھ کے اوپر رکھ کے اپنا ہاتھ ہی کاٹ دیا. مالک بن دینار کہنے لگے یہ سزا کم ہے. محمد بن ہارون بلخی کہنے لگے یہ اور کیا، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ مالک بن دینار کہتے مجھے بھی غصہ ہے، میں نے بھی زور سے تھپڑ مار دیا اور میں نے کہا تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، لاکھ حج کر لے. مالک بن دینار کہنے لگے گھر کا رستہ ہی، میں اپنے خیموں کا رستہ ہی بھول گیا. روتا ہوا جب میں واپس آیا، کوئی مجھے لے کے میرے خیمے میں آیا، میں آ کے سویا. جیسے میری آنکھ لگی، خواب میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو گئی. درود پڑھا کرو، درود شریف میں نبی کی آل کو بھی شامل کیا کرو. ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بزرگوں میں صدق بزرگ گزرے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او لوگو، میں رات کو بستر پہ آ کے لیٹا، خواب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، گھر کے ٹیلی فون کی، میرے خواب میں ٹیلی فون اٹھایا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عورت کی آواز آئی، مسکرا کے کہنے لگی بیٹے مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہ میں تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہ میرے سے ریسیور گر گیا. میں نے کہا اب بھی میں اس قابل کہا کہ آپ میرے سے بات کرو. کہ بیٹے سے ماں شکوہ کرنے آئی ہے. جو شکوہ ڈاکٹر حفیظ اللہ سے کیا وہ شکوہ تیرے سے بھی بلتا ہے، میرے سے بھی بلتا ہے. کہ اب بھی کیا شکوہ؟ کہ بیٹے بستر پہ بیٹھ کے روزانہ حضور کو یاد کرتا ہے، نبی کی گھر والیوں، نبی کی بیٹیوں آل کو کیوں یاد نہیں کرتا؟ میں نے کہا اماں کیسے کروں؟ کہ بیٹے آج کے بعد جب بھی درود شریف پڑھے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کر. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہوئے اٹھا، وضو کیا، وضو کر کے میرے عمل شروع کر دیا. چند دن گزرے تھے، اسی طرح خواب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا، ماں مسکراتے ہوئی بولی بیٹا تو بستر پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھتا ہے، فرشتہ تیرے منہ سے لے کے ہماری قبروں میں لا کے پہنچا دیتا. میں تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں بھائی اللہ. تو جتنا درود شریف اپنی زبان پر لاؤ گے اتنا سینے والا کنیکشن تمہارا روزے سے روزہ انور سے بحال ہوگا. درود شریف زبان سے نکل نہیں رہا، سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اور جس طرح میرے بھائی موبائل کے سگنل کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے بھی روزہ انور کے سگنل سے خرابی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ نہ اتباع ہے نہ زبان پر ان کا نام ہے. آج نیت کرو کہ ان کی اتباع بھی کریں گے اور انشاءاللہ زبان سے روزانہ درود پڑھ کے ان کو یاد بھی کریں گے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں گھر آیا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر کہہ دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مالک بن دینار کہتے ہیں خواب میں مجھے ان کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام میری طرف دیکھ کے کہنے لگے مالک تجھے کس نے کہا تھا اسے اللہ کی رحمت سے نا امید کر کے آ جا.
آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آج نانا کر رہا ہے، اگر وہ موج میں آ گیا تو ہاں بھی کر دے گا۔ مالک تجھے کس نے کہا کہ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر کے آ؟ فرمایا کملی والے ماں کا گستاخ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھنا ماں ماں ہی ہوا کرتی ہے، کہہ دو ماں ماں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں ماں ہی ہوا کرتی ہے، باپ بھی کسی سے کم نہیں۔ ارشاد فرمایا بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کو ایک پانی کا پیالہ پلا دیا، قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے پیالہ پلانے والے کو اللہ نبی کے ہاتھ سے 70 حوض کوثر کے پیالے پلائے گا۔ جو روزانہ باپ کے بیٹوں کے گھر سے کھاتا رہا، بیٹوں کے گھر سے پیتا رہا، بیٹے کے گھر سے پھیلتا رہا، کبھی یہ کہہ کہ باپ کو تانا نہیں دینا کہ ابا میری تنخواہ تھوڑی، تنخواہ بے شک تیری تھوڑی آئے، لیکن خدا کی قسم ماں باپ گھر میں موجود ہے، پورے علاقے میں اتنی رحمت نہیں آ رہی جتنا ان سفید داڑھی والوں اور سفید بالے والوں پر آ رہی ہے۔ مالک بن دینار کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کیوں اللہ کی رحمت سے اسے نا امید کرایا؟ کملی والے اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، فرمایا جس ماں کو تھپڑ مار کے کنویں میں گرایا، قیامت کے دن وہی ماں جھولی پھیلا کے اس کے حق میں سفارشی بن جائے گی۔ جب اللہ اسے ماں کے سامنے سے ہتھکڑی اور زنجیروں میں جکڑ کر گزارے گا، فرشتے درے مار مار کے لے کے جائیں گے، اللہ ماں کو پہچاننے کی توفیق دے گا، پہچان کے گے یا اللہ آج میدان محشر میں جو اللہ چھتر کھا رہا ہے یہ تو وہی ہے جو میرے سینے سے لگ کے لوریاں سنا کرتا تھا۔ یا اللہ نماز کی وجہ سے، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، فرمایا وہ تو میرے حق تھے، میں نے معاف کر دیا، جو تیرا حق تھا تیرے منہ پر تھپڑ مارا، چاہیے تو یہ تھا تیرے پیروں کے نیچے ہاتھ بچھاتا، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ تیرا اس کا ہاتھ تیرے منہ پر آیا؟ اسے جلنا میں ایسا مزہ چکھاؤں گا دنیا کی ساری شرابوں کے نشے بھول جائے گا۔ حدیث میں آیا ماں سنے گی میدان محشر میں بھی ماں کی ممتا جاگ جائے گی، ہاتھ جوڑ کے اللہ کے دربار میں کھڑی ہو جائے گی اور روکے گئی یا اللہ جس منہ پر تھپڑ مارا تجھے اس ماں کے منہ کا واسطہ، اور ماں کے منہ پر اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تھپڑ پڑ گیا اس کا درد ختم ہو گیا، لیکن آج جیسے جہنم میں جلنے کی وجہ سے درد ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یا اللہ ماں کہہ رہی تھی چرپائی پہ ہاتھ لگانے نہ دینا، آج میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ یا اللہ جو غصہ دکھایا تھا آج پیار دکھا کے کہہ رہی ہوں، یا اللہ کل کا ایسے معاف نہ کرنا، یا اللہ آج ماں کی ممتا کا صدقہ دے کے کہہ رہی ہوں اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تو معاف کر دے۔ حدیث میں آیا علماء اکرام نے فرمایا ماں کے رونے کو دیکھ کے اللہ ہنسنے لگ جائے گا، ماں کے رونے کو دیکھ کے اللہ مسکرائے گا، فرشتے مسکرائیں گے، ماں تیرے کیا کہنے، سبحان اللہ ابا تیرے کیا کہنے، نہ ان کے دل نہ دکھانا خدا کے واسطے، کفل تو جائے گا لیکن سکون قبر میں نہیں آئے گا۔ آج میرے عزیز میرے پیارو ماں باپ بڑھے موجود ہیں، انگلینڈ بھاگ رہے ہو، امریکہ بھاگ رہے ہو، جو روٹی کا سائز تمہیں انگلینڈ کے ڈالر میں ملا وہی روٹی کا سائز تمہیں 5 روپے کی روٹی میں یہاں ملا، کھاڑی یہی دو نے پھر دھکے کیوں؟ جب کھاڑی دو پھر دھکے کیوں؟ انگلینڈ میں جب تک دھیاڑی نہیں کرے گا تجھے کوئی پانی کا گلاس نہیں پوچھے گا، اور گھر کے اندر ویلا پڑا باپ دیکھ کے تجھے 2 جھڑکیاں بھی دے گا لیکن پیار سے اٹھ کے تجھے روٹی بھی کھلائے گا۔ گھر میں پڑی مما کہے گی جا اپنا چہرہ لے کے دفع ہو جا، پھر تھوڑی دیر میں آ کے گئی کھا لے تو نہیں کھانا میرے کلیجے پیڑ پہن ہے۔ ایک اور بات سنا کے بات ختم کروں، ماں کیا ہے؟ نبی کے منبر پر حضور نے اعلان کیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ رسول پر ایمان لانے والوں جہاد کا حکم آ گیا، نکلو گھر سے اللہ کے دین وطیر کی زر بلندی کے لیے۔ ابو ہریرہ گھر آئے، زیرا پہلی ماں نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے؟ کہ اماں بس رخصت ہونے کا ارادہ ہے، دعا کر شہادت کا رتبہ ملے۔ اچھا چھوڑ کے جا رہا ہے؟
صحابہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی اماں مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہونے لگ گئی، آ کر رونے لگ گئی۔ رحمت والے نبی نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یہ تو وہی ابو ہریرہ کی اماں ہے۔ وہ درد بھول گئے، وہ دکھ بھول گئے۔ جب حضور اس کے گھر کے پاس سے گزرا کرتے تھے پتہ لگ جاتا تھا حضور میرے گھر کے پاس سے آ رہے ہیں، دروازہ کھول کے سامنے آ کر انگلی کے اشارے کر کر کے منہ پہ گالیاں دیا کرتی تھی۔ یہی ابو ہریرہ اسی ماں کے لیے آئے جو آج سفارش کرانے آئی، اسی ماں کے لیے آئے۔ یہ ابو ہریرہ آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آج بددعا کرو یا مجھے گلا بھیچنے کی اجازت دو۔ حضور نے فرمایا کس کا گلا دبائے گا؟ کہ ماں کا۔ بددعا کس کے لیے کرا رہے؟ کہ ماں کے لیے۔ اور ابو ہریرہ اگر میری بددعا لگ سکتی ہے تو میری دعا بھی لگ سکتی ہے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ اور میں ماؤں کے لیے بددعا نہیں ہوا کرتی، ماؤں کے لیے دعا ہوا کرتی ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے شبنم کے قطرے، آنکھوں سے زمزم سے زیادہ عظمت والے قطرے، اللہ اکبر، عظمت والے قطرے کیوں نہ ہو۔ پرسوں ترسوں ایک اللہ والے شیخ الحدیث فرما رہے تھے روزہ انور میں جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نبی کی قبر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہ کی عزت کی قسم خدا کا عرش بھی اس مٹی کی عظمت کی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ اگر میری دعا جا سکتی ہے دعا تو پہلے جائے گی، اللہم اہدہ ام ابو ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ صحیح نے ہاتھ چھوڑے، مسجد نبوی سے دوڑ لگانی، مسجد سے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ دروازہ جا کے بجایا، کنڈی بل، زور زور سے دروازہ بجایا۔ ماں کہنے لگی ہویا کی؟ اماں جی بوا کھول، کملیا ٹھہر جا، ماں کو غسل کرنے دے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے اماں اس وقت غسل کیوں کر رہی ہے؟ کہ آج میرا دل چاہا تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لوں۔ ابو ہریرہ دروازے پہ کھڑے ہو کے چھلاگے مارنے لگ گئے اور کہنے لگے او لوگوں دیکھو جی ماں کو کلمہ نہیں پڑھا رہا بلکہ محمد کی دعا ماں کو کلمہ پڑھا رہی ہے۔ آگے آگے ابا پیچھے پیچھے ابو ہریرہ۔ صحابہ نے روک کے پوچھا ابو ہریرہ آج تے بڑے نخرے آگے گل ہی نہیں سنی۔ صحابہ جیسے شیر تجھے جوان کو آوازیں دیتے رہے تو نے مڑ کے نہ دیکھا۔ ابو ہریرہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے میں کیا کر رہا تھا؟ میں اس لیے دوڑ کے جا رہا تھا، گھر میں پہلے پہنچتا ہوں کہ نبی کی دعا عرشوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے پہنچنے میں دیر کر دی، عرشوں پر دعا پہلے پہنچ گئی۔ یہی ماں حضور کے سامنے کھڑی ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، سارے دکھڑے بھول گئے۔ کیا ہوا؟ اللہ غنی، رو کے کہنے لگی پتہ بھی ہے کہ کیا ہوا؟ اللہ وہ جہاد پہ جا رہا ہے، روٹی پکا کے دینے والا کوئی نہیں، رات کے اندھیرے میں سہارا دینے والا کوئی نہیں، کپڑے دھونے والا کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ کسی کو بلانے کے لیے خود مسجد سے باہر چلے گئے، ورنہ ممبر مسلح پر آرڈر ہوتا فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ۔ ماں کی درخواست سن کر ماں کا وکیل بن کر خود دروازے سے باہر مدینے کی گلی میں ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ، کسی نے کہہ دیا زیدہ پہلی بیٹھا ہے، وہ تجھے بڑے غصے میں بلا رہے۔ جمال والے چہرے پر جلال آ گیا۔ اللہ اکبر، دوڑتے آئے فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، ماں باپ قربان ہو۔ اب ابو ہریرہ مجھے پتہ لگ جہاد میں جا رہے ہیں، حضور آپ نے تو فرمایا ابو ہریرہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ گھر کے اندر بوڑھی ماں اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ جہاد کا حکم ساری امت کے لیے پر تیرے لیے کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ مسجد کے دروازے پہ ماں کھڑی رو رہی ہے، ماں پکڑ کے گھر لے جا۔ ابو ہریرہ ماں کے پیر کو دھونا تیرا کام، جوتیاں صاف کرنا تیرا کام، ماں کی روٹی پکانا تیرا کام، گھر بیٹھ جا، ماں کی خدمت کرنا تیرا کام، جہاد کا ثواب اللہ سے لے کے تیری جھولی میں ڈال دینا میں محمد کا کام ہے۔ بیٹا کہے میں سے روزہ لگاؤں گا، اگر ماں منع کر دے، وہ ابو ہریرہ کی ماں تھی، آج کی ماں نہیں، ماں کو ترغیب دے، ماں کو بتلائے اماں اللہ کے راستے میں نکلنے کے یہ فائدے، تو بھی نکل، میں تیرے لیے نکل کے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، واقعہ سنا ہے وہ صحابیہ جس کے گھر کے احد کے میدان میں 4 چلے گئے، پھر بھی کہہ رہی حضور کا کیا حال ہے؟ اماں اپنے لیے نہیں آئے، کاروبار کے لیے نہیں آئے، ایک دوسرے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے دین پر قربان ہونے کے لیے آئے۔ اماں جان جب تک کالی کملی والے سے اماں باپ
اولاد بہن بھائیوں سے زیادہ پیار نہیں کریں گے، ابا جان کی اللہ کی قسم ہمارا ایمان قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں، حکم نہیں کرنا ترغیب۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اف ولا تنہرہما، یہ اف ہے کیا؟ عرب والوں نے اس کا ترجمہ کیا، فرمایا انگلی کے نیچے جو میل آ جاتا ہے، اللہ فرماتے اس میل کے برابر بھی ماں کو یوں کر کے نہ دیکھنا، اس میل کے برابر بھی باپ کو یوں کر کے نہ دیکھنا۔ فرمایا تیری نگاہ نیچے نہیں آنی پائے گی، اللہ تیری ساری نیکیوں کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ ماں باپ کے حق، یہ عورتیں پردے میں بیٹھی ہے، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بچی ہوگی، ان کا بھی تمہارے پر حق ہے۔ بیٹی ہے تو باپ پر حق ہے، ماں ہے تو بیٹے پہ حق ہے، بھائی ہے تو بہن ہے تو بھائی پہ حق ہے، بیوی ہے تو شوہر پہ حق ہے، بھانجی ہے تو ماموں پہ، چاچا تو بھتیجی پہ۔ آج میرے عزیزوں سارا دل بازار میں ہنستے آئیں گے، گھر آتے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، گھر آتے شوگر بڑھ گئی، سارا دن گھر پر بازار رہیں گے، رات کو گھر میں آئیں گے، سیدھے منہ بات ہی کرتے۔ کسی اور کے ساتھ بولے تو غیرت کے نام پر چھرا پھیر دیتا ہے، تو خود بولنے کے لیے تیار نہیں، گلی میں کھڑی ہونے نہیں دیتا، ماں سے بات نہیں کرنے دیتا، دیور سے بات نہیں کرنے دیتا، جیٹھ سے بات نہیں کرنے دیتا، بھانجے سے بات نہیں کرنے دیتا، اور خود بات نہیں کرتا۔ بتا یہ دیواروں میں ٹکرے مارے، اسے اپنے پیار کی چھاؤں کی چادر اتنی دے کہ اس کا دوسرے کی طرف دھیان ہی نہ اٹھے۔ تجھے پتہ ہے جب سے گیا کسی نے اسے ناشتہ نہیں پوچھا، کسی نے یوں نہیں کہا بھابی ساتھ بیٹھ کے کھا لے، ساس نے نہیں کہا روٹی کھا لے، بھائی کم سے کم، اور تو پیسوں سے خرید کے نہیں لایا، قرآن کی آیتوں کے صدقے سے لایا، مہر جیسے اونچے عمل کی برکت سے لے کے آیا، تو کم سے کم اس سے حد سے بات کر لے۔ میری بہنوں پردے میں بیٹھی ہو، بھائی ضیاء الرحمان کہہ رہا ہے کہ مستورات پردے کے اندر بیٹھی ہیں، عورتوں کا حق ہے سنت عمل ہے، مردوں کا حق ہے مسنون ہے۔ جب آدمی رزق کی تلاش میں گھر سے دکان کی چابی لے کے جا رہا ہو، عورت اس کے پیچھے پیچھے آوے، مرد دروازے کی چوکھٹ پار کرے، عورت ہاتھ اٹھا کے گئے فی امان اللہ، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہ اللہ گھر کی چھت کے نیچے سے نکل گیا، اب میں نے اسے رحمت کی چھت میں چھپا دیا، یا اللہ مار لالا، اللہ ایکسیڈنٹ نہ کرنا، یا اللہ صحیح گیا صحیح واپس آئے۔ اور میری بہنوں خدا کے واسطے جاؤ کسی کا دروازہ بجا کے دیکھو، اگر گھر میں شوہر ہے تو ست بسم اللہ، اگر اس نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا پوچھ لینا کب سے بیوہ ہوئی، اور اس سے پوچھ لینا 30 سال شادی کے اور 4 سال بیوہ والی زندگی کے، بتا کیسا لگا؟ کہنے لگی تجھے کیا پتا، سانس بعد میں نکلتی ہے پہلے وہ یاد آتا ہے۔ میری بہنوں جہاں اولاد کے لیے، جہاں نماز کے لیے، جہاں روزے کے لیے دعا کرو، وہاں جھولی پھیلا کے دعا کرو اللہ ہمارا سہاگ سلامت رکھے، سہاگا نہیں جینا، سہاگا نہیں مرنا، خدا کرے تمہارے سہاگ کا تمہیں کندھا نصیب ہو جائے، اگر نہ میرے عزیزوں شوہر مر جائے، 4 بیٹے 2 روٹیاں تو دیتے ہیں لیکن پیار جیسی پیار کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو شوہر ہی ہے جو بنا لیتا ہے، یہ شوہر ہی کہتا ہے چل ہن بس چپ کر جا۔ مسنون ہے دروازے پر رخصت کرے کہ فی امان اللہ، اللہ کے سپرد۔ علماء اکرام سے سنا، مجرب عمل ہے، میں بھی الحمدللہ 2.5-3 سال سے کرتا ہوں، آپ بھی کرو، جب صبح گھر سے نکلا کرو، اللہ کرے ہماری بیویاں قرآن نماز پڑھنے والی ہو، گھر سے نکلو بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ پھونک مارو، وہ آیت الکرسی پڑھ کے تمہارے پہ پھونک مارے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈلے دیکھتا ہوں، آسمان سے فرشتہ بھیجتا ہوں جو تمہارے سے آ کر میرا وعدہ کر جاتا ہے جب تک میں دوبارہ زندوں کو اسی حالت میں واپس نہیں بلا دوں گا، دونوں پر میں کسی پر بہت نہیں آنے دوں گا۔ ہم نے دعائیں دینی چھوڑ دی، یہ گھر سے جا رہا ہے کہتا ہے انشاءاللہ میں ہوا تیرا جنازہ پڑا ہوا ہے، وہ کہ اللہ کرے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بتا گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نبی کا صحابی ہے، سارا دن باہر رہ کے آیا، شام کو دہاڑی نہ لگی، گھر کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا، انہیں کہا ہوا کیا؟
کہنے لگا دہاڑی نہیں لگی، ہاتھ پکڑا بیڑے پہ مصلی بچھا کے رات کو بیٹھ گئی، کہنے لگی تیرا قصور چھوڑی ہے، تو صبح نکلا دھکے کھا کے آ گیا، آج کا رزق اس کی طرف سے مقدر میں نہیں تھا تو گالیاں تجھے کیوں؟ جو تیرا کام تھا تو نے کر دیا، اللہ اکبر، جو اس کا کام اس نے کرنا تھا اسے منظور نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسرے دل فاقہ، تیسرے دل فاقہ، تین دل سے نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ کھایا، چوتھا دل صحابی گھر سے نکلے، دیوار پکڑ پکڑ کے جا رہے ہیں، بیوی بھی دیوار کا سہارا لے کے گھر کے دروازے تک چھوڑ دے آئی، فی امان اللہ، اس نے دیکھا، دیکھ کے رونے لگ گیا، کہ تیرے صبر کو سلام، کہ تیری استقامت کو سلام، کہنے لگا انشاءاللہ آج خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا، کہنے لگی جا اللہ تجھے تیرے ارادے میں کامیاب کرے، 2 قدم شور چلا، بیوی کے منہ سے پھونک نکلی، آواز دے کے زور زور سے رونے لگی کہ واپس آ جا، واپس آ جا، میری بھوک کی وجہ سے غلط قدم نہ کھا لینا۔ بچوں کی خاطر کسی کا رزق نہ چھینانا، بچوں کی خاطر کسی یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھین لینا، اللہ کی عزت کی قسم ہے روٹی تو مل جائے گی، جو تین دل فاقوں میں مصلی پر بیٹھ کر روزانہ رات کو وہ ملاقات کر رہا ہے، اور آپ کا لقمہ اندر چلا گیا، وہ ملاقات کرنی ہمارے سے چھوڑ دے گا۔ حلال کی چٹنی کھا کے دیکھو، سوکھی روٹی کھا کے دیکھو، انشاءاللہ تہجد کی توفیق ملے گی، اور 2 نمبر کے پیسوں کے دیسی مرغے کھا کے میرے عزیزوں سو جاؤ، تہجد تو کیا صبح فجر کی نماز کا سجدہ بھی نہیں ملے گا۔ اپنی حلال روزی کا میرے عزیزوں بس خیال کرنا، زندہ رہو، اس کی تابع زندگی گزار کے جیو، مرو تو اس کی رحمت والی چھتری کے نیچے کلمہ طیبہ پڑھتے مرو۔ اب میرے عزیزوں زندہ رہنا ہے، حضور والی زندگی کو اپنے سر کی چادر اور چھاؤں بنا کے رہنا ہے۔ اب یہ زندگی کہاں تلاش کرے؟ خدا را مسجد والے بھی، ممبر والے بھی، تبلیغ والے بھی، جہاد والے بھی، حضور کی محبت والے بھی، تنظیم والے بھی، جماعت والے بھی، آؤ سارے ارادہ کرے میرے عزیزوں، مسلک تو بعد میں بنائیں گے، بریلوی بعد میں بنائیں گے، تبلیغی بعد میں بنائیں گے، اللہ اکبر، اہل حدیث بعد میں بنائیں گے، پہلے اسے اللہ کا بندہ بناؤ، نبی کا امتی بناؤ۔ ہم اسے مسلک پر محنت کر کے مسلکی بنا رہے ہیں، وہ اللہ کا بندہ بننے کو تیار نہیں۔ پہلے تم خدا کے گھر میں لے کے آؤ، اسے نماز کا سجدہ دکھاؤ، جب نماز کا سجدہ کرے گا تو خدا کے حکموں کا تابع دار بھی بنے گا، محمد کی سنت کا اتباع کرنے والا بھی بنے گا۔ تو آج اللہ ضیاء الرحمان بھائی مولانا قاری عبدالجبار صاحب اور جتنے چمکتے دمکتے چہرے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور سارے آپ حضرات ہیں، اللہ پاک آپ کا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ القریب جا رہا ہوں، حضور کے روزے پر سب کا سلام دوں گا، انشاءاللہ جا رہا ہوں، سب کی دعا کروں گا، اللہ کرے آپ بھی جاؤ، بار بار جاؤ، ہر مہینے میں ہر رات جاؤ، کبھی وہ آئے کبھی تم چلے جاؤ، تمہارا آنا پیدل قدموں سے چل کے جانا، ان کا خواب کے اندر آ جانا، کبھی خود جا کے ان کا بکھڑا دیکھ کے ہو، کبھی خواب میں آ کے اپنا بکھڑا دکھا دے، اللہ کرے اللہ وہ آنکھ عطا فرما، وہ سینہ دے جس سینے میں کینہ نہ ہو، چاروں طرف مدینہ مدینہ ہو، یا اللہ وہ مال دے جس مال کو کھا کر پلنے والی اولاد و بال نہ ہو، یا اللہ وہ مال عطا فرما جسے میں بھی کھاؤں میری اولاد بھی کھائے، اللہ روزے میں آمنہ کا لال راضی ہو جائے، عرشوں پہ پروردگار راضی ہو جائے۔ تو اسی لیے سارا مجمع میرے ساتھ اللہ کے دربار میں یکسوئی کے ساتھ توبہ کر لو، اور 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، فرمایا 3 مرتبہ ضمیر پر اللہ کہتا ہے معاف کر دے، اللہ عرش بری پہ کہتا ہے جہاں میں نے تو نے بندوں میں معافی مانگی، میں نے تجھے فرشتوں میں معاف کر دیا۔ 5 وقت کی نماز ہو، یہی میسیج پیغام ہے، 5 وقت کی نماز، گلے بڑے کر کے دیکھ لیے، گلے کیے چہرے بھی بدل گئے، چہروں کا رنگ بھی بدل گیا، دل بھی کمزور ہو گئے، بلڈ پریشر بھی ہو گئے، یہ جو گلے ہیں خدا کی قسم ہیپاٹائٹس، کرونا وائرس اور جو ہے
شوگر اور ہارٹ سے بڑا وائرس اور مرض ہے جو گلے ہیں. جب دل کے اندر روزانہ محبت ہی محبت ہوگی اور زبان پر محبت ہی محبت ہوگی تو پھر جو رگوں میں دوڑنے والا خون خون نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر یہ محبت ہی محبت ہوگی. محبت عام کرو, محبت کا درس دو. ہاں اللہ کے لیے اکڑ جاؤ, اللہ کی توحید کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں, رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں, نبوت سے صحابہ کی عزت کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں, ابا عائشہ کے دوپٹے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان تب برقرار ہے اللہ کو واحد رب مانو اور کالی کملی والے کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے حضور کے چہرے کی زیارت کرو. ازواج مطہرات امہات المومنین, نبی کے بنین اور بنات, اصحاب رسول, اللہ اکبر, ہمارے سمیت ساری کائنات سے اعلیٰ ہے, اس کا یقین اپنے دل کے اندر لے کے آؤ. جو ان کی طرف انگلی اٹھائے گا اللہ کی توحید کی طرف, نبی کی رسالت کی طرف, ختم نبوت کے تاج کی طرف, صحابہ اکرام کی عزت کی طرف, اللہ کی قسم ہے وہ جانور تو ہوگا انسان نہیں ہوگا, وہ کافر تو ہوگا کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوگا.